بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ الکہف لیکچر 5 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ الحمدللہ سے ہماری پہلی 20 آیات ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 21 سے 26 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دعا مانگ لیجئے، پھر اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، کچھ باتیں جیسا کہ ہمیں کسی بھی حدیث سے یا پھر قرآن میں سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں واضح طور پر ملتی نہیں ہیں، یعنی کہ ہمیں واضح اس کے الفاظ مل جائیں یا پھر واضح طور پہ اس کے لکھا ہوا مل جائے کہ جو ہے نا یہ بات ایسے ہے، نہ تو حدیث سے ملتی ہیں اور نہ ہی قرآن سے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے 309 سال بعد اگر کوئی کرنسی یا سکہ لے کر جائے تو ظاہری سی بات ہے کرنسی اتنی دیر تک وہ تو نہیں رہے گی، بدل جائے گی۔ وہ شخص جو کھانا لینے گیا اس کے پاس پرانا سکہ تھا۔ آیت نمبر 20 میں ہم نے پڑھا تھا نا، اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک وہ اگر مطلع ہو گیا یا وہ مطلع مطلب کہ ظاہر ہو گیا تم پر، وہ سنسار کاٹ دیں گے تمہیں۔ او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ لٹا لے جائیں گے تمہیں اپنی ملت میں۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے تب کبھی بھی۔ اس کے بارے میں یہ آیت بتایا گیا ہے کہ کچھ باتیں تو واضح نہیں ہوتی، لیکن مفسرین نے کیا لکھا ہے کہ 309 سال بعد اگر کرنسی یا سکہ لے کر جائے گا تو ظاہری سی بات ہے کرنسی یا وہ سکہ ویسا نہیں رہے گا، کرنسی یا وہ سکہ بدلا ہوا ہوگا۔ وہ شخص جو کھانا لینے گیا اس کے پاس پرانا سکہ تھا، اس کو لوگوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے کہ اس سے پوچھ گچھ کی جائے، اتنے پرانے سکے اس کے پاس کدھر سے آئے۔ پھر اس نے ساری حقیقت اور بتائی اور لوگوں نے بڑا ہی تعجب کیا۔ اس شخص نے ساری حقیقت کون سی بتائی کہ ہم کیسے جو اصحاب الکہف بنے، ہم کیسے غار میں رکے، کتنے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری اس نے حقیقت بیان کی اور لوگوں نے بڑا ہی تعجب کیا، اور سب نے کہا یہ تو کرامت ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ تو اللہ کی نشانی ہو گئی ہے۔ سب دیکھنے آئے تو وہاں اللہ نے اہل کہف والوں کو فوت کر دیا، یعنی کہ جو شخص ان کے پاس گیا تھا، جو کھانا لینے گیا تھا، جب وہ ان لوگوں کے ساتھ واپس غار کی طرف آیا، غار کے پاس آیا تو وہ شخص اندر گیا تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کہف والوں کو موت دے دی۔ اللہ نے دنیا والوں کے لیے نشانی رکھنی تھی، دکھانی تھی، وہ نشانی لوگوں نے دیکھ لی۔ وہ نشانی کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانی تھی؟ یہی تھی کہ کرامت تھی کہ جو اللہ 309 سال تک سلا سکتا ہے، اس کے بعد پھر جگاتا ہے، اٹھاتا ہے، زندہ کرتا ہے، تو اسی طرح ہی پھر اسے دوبارہ موت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی ایسا ہی کریں گے۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ سنیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثَرْنَا، آگاہ کر دیا ہم نے، علیہم ان پر کن پر؟ لوگوں پر، یعنی کہ وہ جو بستی والے تھے، جو اس آدمی کو جو کھانا لینے گیا تھا اس کو پکڑ کے جو لے کے آئے تھے، یعنی کہ وہ بستی والے، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انا کہ بے شک، وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، حق سچا ہے، وَأَنَّ، اور بے شک، السَّاعَةَ قیامت، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہا اس میں، اذ جب، یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے معاملے میں، کن کے معاملے میں؟ اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں، یعنی کہ وہ لوگ جب یہ سب کچھ دیکھ چکے، اللہ تعالیٰ کی نشانی قائم ہو چکی، یعنی کہ انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو اسی طرح قیامت بھی آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، تو لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ کیوں جھگڑنے لگے؟ اصحاب کہف کے واقعے پہ وہ جھگڑنے لگے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ان بستی والوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، ابنو، بناؤ، علیہم ان پر، بنیانن ایک عمارت، یعنی ان سارے لوگوں پہ ایک عمارت بنا دو، جیسے ایک مزار ہوتا ہے وہ بنا دو۔ ربہم، رب ان کا، عالم، زیادہ جانتا ہے، بہم انہیں،
قال کہا الذین ان لوگوں نے جو غالب تھے علی امرہم ان کے معاملے پر لنتخذن البتہ ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجد یعنی کہ جب آپس میں سارے لوگ جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان پر ایک عمارت بناؤ تو پھر جو ان میں سے غالب آ گئے یعنی کہ جن کی زیادہ بات مانی جاتی تھی ان کی بات مان کر تو کہا گیا ہم ضرور بنائیں گے ان پر سجدہ گاہ یا پھر مسجد۔ اچھا جی، اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف والے فوت ہو گئے تھے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ اسی سے ہی پتہ چلا جب لوگ آپس میں جھگڑنے لگے تھے کہ ان پہ مسجد بناؤ، ان پہ ایک عمارت بناؤ، اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحاب کہف والے فوت ہو گئے تھے تو پھر لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ صحاب کہف کے بارے میں اور ان پر ایک عمارت بناؤ یعنی کہ مزار بناؤ۔ اچھا جی، حدیث میں آتا ہے قبر پر عمارت نہیں بنانی چاہیے، یعنی کہ قبر پر عمارت جائز نہیں بنانا۔ جو لوگ قبر پر عمارت بنائیں گے یہ مخلوق بدترین لوگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ جو لوگ قبر پر عمارت بناتے ہیں یا بنائیں گے یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح جب انہوں نے کہا ربہم ان کا رب زیادہ جانتا ہے انہیں، قال کہا الذین ان لوگوں نے غلبوا جو غالب آ گئے علی امرہم ان کے معاملے پر لنتخذن علیہم مسجدا البتہ ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک سجدہ گاہ۔ جو لوگ غالب آ گئے تھے جن کی بات زیادہ مانی جاتی تھی، جہاں ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے جہاں قبریں ہوں وہاں مسجد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات جہاں قبریں ہوں وہاں مسجد نہیں ہوتی اور نہ ہی وہاں نماز ہوتی ہے۔ اس لیے قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے، نہ ہی مسجد بنانی چاہیے، نہ ہی مزار بنانے چاہیے اور نہ ہی قبروں کو سجدہ گاہ بنانی چاہیے۔ آیت نمبر 22 سیقولون ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا کتا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا کلبہم کتا تھا، رجمن بات پھینکتے ہوئے بالغیبی بن دیکھے۔ بات پھینکتے ہوئے بن دیکھے کا کیا مطلب ہے؟ بن دیکھے بات کا پھینکنا یعنی کہ ایک اندازہ لگانا۔ یقولون اور وہ کہیں گے سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا کلبہم کتا۔ قل کہہ دیجئے ربی میرا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بعدتہم تعداد ان کی، ما نہیں یعلمہم جانتے انہیں، الا مگر قلیل تھوڑے، فلا تو نہ تمہاری اب جھگڑا کیجئے فیہم ان کے بارے میں، الا مگر مراءً جھگڑنا، ظاہراً سرسری، ولا اور نہ تستفتی آپ پوچھئے یا فتویٰ لیجئے فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے احدن کسی ایک سے۔ اس آیت کا کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں کیا مفہوم ہے؟ یعنی کہ اصحاب الکہف والوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ یہ تو پتہ ہے کہ 3 سے زیادہ تھے اور 10 سے کم تھے، یعنی کہ 2 سے زیادہ، 3 سے لے کے 9 تک ان کی گنتی تھی، لیکن کنفرم نہیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور اصحاب الکہف کے بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں، ان کا حال احوال سب کچھ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 2 تھے، تیسرا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں جو 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اس لیے ان میں اختلاف تھا، تو پھر انہی میں سے کسی نے کہا چلو بے چھوڑو، ربی اعلم بعدتہم، یعنی کہ چھوڑ دو بھائی اس چیز کو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جب معاملات سلجھ نہ رہے ہوں اس وقت کہہ دیا جاتا ہے ربی اعلم اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، چھوڑ دو اس بات کو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والی ذات ہے کہ ان کی گنتی کتنی تھی، وہ کتنے لوگ تھے۔ آیت نمبر 23 دیکھیے، ولا اور نہ تقولن آپ ہرگز آپ کہیے لشیئن، ٹھیک ہے، لشیئن ٹھیک ہے، چیز کے بارے میں، انی کے بے شک میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غدن کل۔ اچھا جی، آیت نمبر 23 کا مفہوم کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے، شان نزول اس کے بارے میں کیا ہے اور اس کا کیا بیان کیا گیا ہے۔
اس آیت میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام ایسے نہ ہو کہ میں ضرور کروں گا، یعنی کہ میں کل ضرور کر دوں گا، بلکہ ساتھ انشاءاللہ تعالی کہا کرو کہ کل ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل ایسا ہوگا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ آپ ہرگز کہیے کسی چیز کے بارے میں کہ بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل، یعنی کہ کنفرم نہ کہیے کہ میں کل کرنے والا ہوں، بلکہ کہیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل یہ ہوگا۔ اب شان نزول اس کے بارے میں کیا ہے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا۔ اس کے بارے میں کیا واقعہ آتا ہے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ اصحاب الکہف، روح اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وحی نہیں آئی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ایک تو یہ آتا ہے اس کے بارے میں شان نزول، اور بعض کہتے ہیں یہ بات درست ہے اور بعض کہتے ہیں یہ بات درست نہیں۔ اس کے علاوہ اس ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی 99 یا مکمل 100 یعنی کہ 100 یا مکمل 100 بیویاں تھیں۔ پہلے ایسے اجازت تھی، یہ واقع صحیح بخاری کا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے ایسے اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں آج سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے اولاد دے گا اور میں سارے بچے جہاد میں جائیں گے، یعنی کہ میرے سارے بچے جہاد میں جائیں گے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو ان کی ازواج میں سے کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی سوائے ایک کے، اور اس کے ہاں بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص الخلقت تھا، جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی کیا تھا؟ ناقص الخلقت۔ اس سے پتہ چلا کہ انشاءاللہ کہنا کتنا لازمی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی ارادہ کر لیجیے جو بھی کام جس کام کا ارادہ ہو انشاءاللہ لازمی کہا کریں، انشاءاللہ کہنے سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھیں 23 آیت، وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ آپ ہرگز کہیے کسی چیز کے بارے میں کہ بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالک یہ غدن کل۔ 24 آیت، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، یعنی کہ انشاءاللہ لازمی کہا کریں۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ، وقل، اور کہہ دیجئے عسیٰ امید ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، لیقرب قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشدن بلائی کی۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے ربک اپنے رب کو، اذا جب نسیت بھول جائیں آپ، یعنی کہ اس وقت یاد کیجئے جب آپ کوئی چیز بھول جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے یا اگر آپ کوئی بھول جاؤ کچھ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے جب خوف ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی بھول جاؤ کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اور کہہ دیجئے ایسا امید ہے کہ ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، لیقرب قریب تر کی، من ھذا اس سے، رشدن بلائی کی۔ کیا مطلب اس سے زیادہ قریب تر بلائی کی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی چیز بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، وہ آپ کو اس سے زیادہ قریب تر کی ہدایت دے دے گا، وہ اس سے زیادہ قریب تر کی بلائی دے دے گا۔ آیت نمبر 25، وَلَابِثُوا، اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، ثلاثہ 300 100 سنین سال، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، وازدادوا، اور انہوں نے زیادہ کر دیے، 9 سال، وَلَابِثُوا فِي کَہْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے اپنے غار میں، ثلاثہ 300 سنین سال، وازدادوا، اور انہیں زیادہ کر دیے، 9 سال۔ آیت نمبر 26 دیکھیے، قُلِ اللّٰہ، کہہ دیجئے اللہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما اس سے، جو لبثوا وہ ٹھہرے، لہو اس کے لیے ہے، غیب السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، ابصر بہ، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، یعنی کہ وہ اللہ کی ذات کیا خوب دیکھنے والی ہے، واسمع، اور کیا خوب سننے والا ہے،
ماں نہیں لہم ان کے لیے من دون ہی اس کے سوا من ولی جن کو یہ دوست ولا اور نہیں یشرک وہ شریک کرتا من حکم ہی اپنے حکم میں سے احدن کسی ایک کو۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس سے اسے جو وہ ٹھہرے۔ اچھا یہ پہلی وجہ کہ 309 سال کا تعین جو ہے قرآن میں ہی کیا گیا ہے، 309 سال کا تعین قرآن میں ہی کیا ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، قرآن کے نزول سے پہلے تو یہود و نصارہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، ان میں بھی اختلاف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ تم کہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال ٹھہرے رہے۔ اور ایک اور معنی آتا ہے یہ تو بتا دیا کہ 309 سال ٹھہرے رہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 309 سال کون سے ٹھہرے رہے، شمسی یا قمری کون سے ٹھہرے رہے۔ اگر چاند کے اعتبار سے کیا جائے چاند کو جو سال ہوتا ہے یعنی کہ چاند کا جو سال ہوتا ہے وہ 355 کا ہوتا ہے، 355 دن کا ہوتا ہے، یا اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے، تھوڑا بہت 1-2 دن کا فرق ہوتا ہے۔ چاند کے لحاظ سے چاند کے اعتبار سے اگر کیا جائے تو جو سال ہوتا ہے وہ 355 کا ہوتا ہے، اور شمسی سال کے لحاظ سے کیا جائے تو 365 یا 366 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اختلاف کیا کہ کون سے دن ٹھہرے رہے، شمسی دن یا قمری دن۔ اس پہ یہ آیت نازل ہوئی یا اور کہا گیا کہ تم تو کہہ دے چھپی ہوئی غائب کی باتیں تو اللہ جانتا ہے، اب صر کس قدر وہ خوب دیکھنے والا ہے، واسمی اور کس قدر وہ خوب سننے والا ہے۔ دوبارہ سے آیت نمبر 26 کا ترجمہ سنیے۔ قل کہہ دیجیے اللہ علم زیادہ جانتا ہے بما اس سے جو لابثو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے غیب و غیب السماوات آسمانوں کا والارض زمین کا، ابصر بھی کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، واسمی اور کیا خوب سننے والا ہے وہ، ماں نہیں لہم ان کے لیے من دون ہی اس کے سوا من ولی جن کوئی دوست ولا اور نہیں یشرک وہ شریک کرتا فی حکم ہی اپنے حکم میں احدن کسی ایک کو، یعنی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والی ذات ہے، وہ شمسی دن رہے، وہ قمری دن رہے، وہ 309 سال رہے، وہ 355 دن کے مطابق رہے یا 365 دن کے مطابق، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اپنے حکم میں اپنے کاموں میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ امید ہے کہ آپ کو 26 آیات تک الحمدللہ سے یاد ہو گیا ہوگا، ترجمہ اور تفسیر بھی انشاءاللہ تعالی۔ حفظ پہ آ جائیے، پچھلا ایک دفعہ ریوائز بھی کر لیجئے۔ الحمدللہ سے پہلی 6 آیات ہماری ہو چکی تھی، آج انشاءاللہ تعالی 7ویں آیت ہم نے پڑھنی ہے۔ چلیں جی 7ویں آیت کھول لیجئے سورۃ الکہف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ دوبارہ سے سنیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آپ کا حفظ ایسے ہونا چاہیے جو آپ کو کبھی بھی نہ بھولے، آپ ہر روز اس کی آیات کی تلاوت کیا کریں، جب آپ حفظ پڑھتے ہیں اس وقت 10 سے 15 دفعہ لازمی دہرایا کریں تاکہ آپ کا حفظ پکا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی 7 آیات ہو چکی ہیں، پہلی 10 آیات ہم نے کرنی ہے اور آخری 10 آیات کرنی ہے تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع سے سورۃ الکہف سن لیجئے ایک دفعہ 7 آیات تک۔ سورۃ الکہف مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. چلیں جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.